جب تبلیغ کا آغاز کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ظالموں کے بیچ میں اسی ظلم کی زمین پر اور یہی ظلم کرنے والے لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دیتا ہے تو کتنا اچھا تعارف دیتا ہے اور کس انداز سے تعارف دیتا ہے. دیکھیے کہ ظلم کی زمین پر ظالموں کے درمیان ایسے ظالم جو ظلم کرنا جن کا شیوا تھا، ظلم کرنا جن کا پیشہ تھا، ظلم کرنا جن کا شوق تھا، تو جب انہی ظالموں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے تو نبی کا تعارف ان ظالموں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے دیتا ہے کہ رب اپنے حبیب کا تعارف لوگوں کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، یہ جو ذات ہے یہ ذات ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. تم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو وہ نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، سارے عالموں کے لیے وہ رحمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے کہا رحمت للعالمین، اے مصطفیٰ آپ ہر عالم کے لیے رحمت ہے. اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے جتنے عالم ہیں سارے عالم کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. اور ان عالموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ جتنی مخلوقیں ہیں ساری مخلوقوں کے لیے اللہ کے رسول رحمت ہیں، اور ہر انسان کے لیے اللہ کے رسول رحمت ہے. اور پھر اس آیت کا فیضان دیکھیے، اس آیت کی وسعت دیکھیے، اس آیت کی چوڑائی دیکھیے، اس آیت کی گہرائی دیکھیے کہ اللہ کے نبی جب انسانوں کے لیے رحمت ہے تو کیا اللہ کے نبی انسانوں میں صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے؟ کیا صرف مومنین کے لیے رحمت ہے؟ تو یہاں مفسرین اس آیت کے خلاصے کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی تمام خلقت کے لیے رحمت ہے، اللہ رب العزت کی تمام مخلوق کے لیے رحمت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے ویسے کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، ویسے غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے. مگر فرق ایک چیز کا ہے. کیا چیز کا فرق ہے؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے رحمت ہے زمین پر بھی اور محشر میں بھی، اور غیر مسلموں کے لیے صرف اور صرف زمین پر رحمت ہے، صرف روئے زمین پر غیر مسلموں کے لیے رحمت ہے. اور دونوں عالموں میں محشر میں اور زمین پر اہل اسلام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں. تو پھر جب یہ رحمت ہے اور اللہ نے رحمت کے ذریعے ان کا تعارف دیا، امن کے ذریعے ان کا تعارف دیا کہ یہ جو نبی ہیں یہ محبت پھیلانے والے نبی ہیں، امن پھیلانے والے نبی ہیں، پیار پھیلانے والے نبی ہیں، الفت پھیلانے والے نبی ہیں، بھائی چارگی پھیلانے والے نبی ہیں، اتحاد و اتفاق پھیلانے والے نبی ہیں، عدل و انصاف پھیلانے والے نبی ہیں، ظالموں کو ظلم سے بچانے والے نبی ہیں، اور ہر قدم اور ہر نگاہ پر رحمت ہی رحمت یہ بانٹتے جائیں گے. اور ان کے در سے رحمت کے علاوہ کوئی اور چیز کسی کو خیرات میں نہیں ملتی، بس رحمت ہی رحمت یہاں نازل ہوگی، پیار ہی پیار یہاں ملے گا، محبت ہی محبت اس در سے ملے گی. تو ذرا دیکھیے حضرات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت للعالمین. دیکھیے کیا بخوبی جانتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں اپنی مقصد کی طرف آؤں گا کہ کس مقصد سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا اپنی نبوت کا مکے میں، اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا ظلم ہوا، حد سے زیادہ ظلم ہوا۔ طائف کے میدان میں تو ظلم کی انتہا رہی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، طائف کے گلیوں میں گئے، طائف کے ان گھروں میں گئے اور اہل طائف کو، طائف کی بستی میں رہنے والوں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات کی، اسلام کی بات کی، حقانیت کی بات کی، تو انہوں نے جواب میں کیا کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کیا، پتھر برسائے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ اپنے بستی کے آوارہ بچوں کے ہاتھ میں انہوں نے پتھروں کو دیا، اپنے بستی کے اونٹوں کے ہاتھ میں انہوں نے پتھروں کو دیا اور کہا کہ انہیں مارو۔ تو اس بستی کے آوارہ لڑکے، اس بستی کے غنڈے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برساتے جاتے۔ جیسے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کو طائف کی بستی کے باہر ڈالتے، ویسے ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے جاتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا، آپ کا جسم زخمی ہو گیا، آپ کو چوٹیں آئیں۔ ایسے وقت میں حضرت زید کو جب یہ کیفیت معلوم ہوتی ہے تو حضرت زید بھاگتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہر جاتے ہیں، اور جب آقا کے زخموں کو دیکھتے ہیں تو حضرت زید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس قوم کے لیے بد دعا دیجئے جس قوم نے آپ پر یہ ظلم ڈھایا ہے، جس قوم نے آپ پر ظلم ڈھایا ہے، اس قوم کے لیے بد دعا دیجیے۔ تو میرے نبی کہتے ہیں کہ اے زید، میں اس دنیا میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، رحمت بن کر آیا ہوں، میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ تو کہا یا رسول اللہ، پھر یہ ظلم، یہ پتھر کی چوٹیں، یہ جو آپ کو جو تکلیفیں دی ہیں، پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو میرے نبی نے کہا کہ اے زید صبر کرو، یہ لوگ نہیں جانتے میں کون، یہ لوگ حق کو مکمل طور پہ نہیں جانتے، یہ لوگ پردے میں ہیں، یہ لوگ اندھیرے میں ہیں، مگر میری نظر دیکھ رہی ہے کہ ان کی نسلوں میں اسلام کو رکھا گیا ہے، ان کی آل و اولاد اسلام پر ہوگی، یہ نہیں ہے تو کیا ہوا، ان کی آل و اولاد اسلام پر ہوگی، اور میں رحمت پھیلانے آیا ہوں، بد دعا دینے نہیں آیا ہوں۔ تو ذرا دیکھیے نبی کیسے رحمت ہے کہ جب یہ ظلم ہوا تو ملک الجبال یعنی پہاڑوں کی حفاظت پر مامور فرشتہ، پہاڑوں کو سنبھال کر رکھنے والا فرشتہ، پہاڑوں پر تعینات فرشتہ جسے ملک الجبال کہتے ہیں، وہ طاقتور فرشتہ، وہ ملک الجبال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اہل طائف نے ظلم کی انتہا کی ہے، بے ادبی کی انتہا کی ہے، گستاخی کی انتہا کی ہے، اے اللہ کے رسول، یہ بستی دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، میں ملک الجبال ہوں، پہاڑوں پر مقررہ میں فرشتہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ میں ایسی طاقت دی ہے کہ آن کی آن میں بڑے سے بڑے پہاڑ کو اٹھا سکتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس بستی کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دوں گا۔ تو جب اتنی بڑی طاقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ٹھہر جاتی ہے، پہاڑوں پر معمور فرشتہ آ کر ٹھہر جاتا ہے، اتنی بڑی طاقت آ کر ٹھہر جاتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی طاقت کو بھی جواب دیتے ہیں کہ اے ملک الجبال، اے ملک الجبال، عذاب میں مبتلا کرنا میرا کام نہیں ہے، تکلیف میں مبتلا کرنا میرا کام نہیں ہے، کسی قوم کو موت کے حوالے کرنا میرا کام نہیں ہے۔ ارے میں دیکھ رہا ہوں ایک دن یہ قوم پلٹے گی، یہ قوم ایک دن پلٹے گی۔ تو حضرات محترم، تو ظلم پہ رسول اللہ نے پتھر کا جواب رسول اللہ نے محبت کے ذریعے دیا، بھوک کا جواب رسول اللہ نے محبت کے ذریعے دیا، کانٹوں کا جواب رسول اللہ نے محبت کے ذریعے دیا، پیاس کا جواب رسول اللہ نے محبت کے ذریعے دیا، سوشل بائیکاٹ کا جواب رسول اللہ نے محبت
کے ذریعے دیا، پتھر کے زخموں کا جواب رسول اللہ نے محبت کے ذریعے دیا، اونٹ کی اوجڑی کا جواب رسول اللہ نے محبت کے ذریعے دیا، سر کے کچرے کا جواب رسول اللہ نے محبت کے ذریعے دیا، تانوں کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ذریعے دیا۔ اور پھر دیکھیے میرے دوستو کیسے کیسے تانے دی جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کی زمین پر اپنی تبلیغ کو تیز کر دیا اور کہنے لگے کہ اللہ کو مانو، اللہ کے کلام کو مانو، میری نبوت کو مانو، اور پچھلے امتوں کے عذابوں کا ذکر کر کے لوگوں کو ڈرانے لگے۔ دیکھو قوم عاد کا کیا حال ہوا، سمود کا کیا حال ہوا، بنی اسرائیل کا کیا حال ہوا، فرعون کا کیا حال ہوا، نمرود کا کیا حال ہوا۔ یہ مثالیں دے دے کر لوگوں کو ڈرانے لگے تو یہ ابو جہل اور اس کے تمام ساتھی بیٹھ کر مذاق اڑاتے، کیا ہے محمد بن عبداللہ، تم تو کہتے ہو کہ اللہ نے اس کی نافرمانی میں سمود کو برباد کر دیا، عاد کو برباد کر دیا، بنی اسرائیل کو برباد کر دیا، اور ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے نبوت کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے کلام کو نہیں مانا، اور اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کے کلام کو نہ ماننے کی وجہ سے اور نبوت کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے ان پہ عذاب کو نازل کیا۔ تو ہم کون سا کام کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو تمہاری نبوت کو نہیں مانتے، ہم بھی تو تمہارے کلام کو نہیں مانتے، ہم بھی تو تمہاری زبان سے پڑھے ہوئے قرآن کو نہیں مانتے، اور ہم بھی تو تمہارے اسلام کو نہیں مانتے، اور ہم بھی تو تمہارے اللہ کو نہیں مانتے، تو پھر آج تک عذاب کیوں نہیں اترا؟ ایک سوال کیا گیا رسول اللہ سے کہ آج تک عذاب کیوں نہیں اترا؟ اگر تم سچے ہوتے تو تمہارے قول کے مطابق سمود کی طرح ہم پہ بھی عذاب اترنا چاہیے، عاد کی طرح ہم پہ بھی عذاب اترنا چاہیے، قوم نوح کی طرح ہم پہ بھی عذاب اترنا چاہیے، قوم موسیٰ کی طرح ہم پہ بھی عذاب اترنا چاہیے۔ ارے ہم تو کئی سالوں سے تمہاری نافرمانی کر رہے ہیں، کئی سالوں سے تمہیں نہیں مان رہے ہیں، اور تم بار بار دوسروں کی عذاب کی مثال دیتے جاتے ہو، مگر آج تک ان کی طرح ہم پہ عذاب کیوں نہیں اترا؟ اور پھر یہ لوگ تانا دیتے ہیں اس لیے نہیں اترا کہ تم غلط ہو، اس لیے ہم پہ عذاب نہیں آیا کہ تم غلط ہو، اس لیے ہم پہ پتھر نہیں برسے کہ تم غلط ہو، اس لیے ہم پہ طوفان نہیں آیا کہ تم غلط ہو، اس لیے ہمیں فرشتوں نے نہیں مارا، تم غلط ہو۔ اگر تم سچے ہوتے تو تمہاری نافرمانی اور تمہارے جھٹلانے پہ ابھی تک ہم پہ عذاب آنا چاہیے۔ تو جب یہ تانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ عذاب کیوں نازل نہیں ہوا، نبوت کو جھٹلانے پہ عذاب کیوں نہیں آیا، اللہ کو جھٹلانے پہ عذاب کیوں نہیں آیا، قرآن کو جھٹلانے پہ عذاب کیوں نہیں آیا، تو نبی خاموش رہے اور ہر طرف یہ بات پھیلنے لگی کہ ان کی بات کے حساب سے نافرمانی پہ ہر قوم تباہ ہو گئی، اور ہم بھی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم کیوں تباہ نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ بات ہر طرف پھیل گئی تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتا ہے۔ سوال مصطفیٰ سے کیا گیا، سوال رسول اللہ سے کیا گیا کہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں آیا نافرمانی پہ، تو جواب رسول اللہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ جواب اللہ دے رہا ہے کہ حبیب ان سے کہو کہ بے شک ہم نے ہر قوم کو اللہ کی نافرمانی پہ تباہ کر دیا ہے، ہم نے ہر قوم پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر عذاب کو نازل کیا ہے، مگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان پہ عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ یہ اپنے آپ کو سچا سمجھ رہے ہیں، ان کے برباد نہ ہونے کی وجہ یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں، یہ برباد نہ ہونے کی وجہ اپنے آپ کو یہ سچا سمجھ رہے ہیں، مگر اے حبیب حقیقت کیا ہے انہیں سنا دو کہ عذاب ان پہ کیوں نازل نہیں ہو رہا ہے اور عذاب اس قوم پہ کیوں نازل نہیں ہوگا، حقیقت سنا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی حقیقت کو سنا رہا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے میرے دوستو، اللہ کہتا ہے وما کان اللہ، دیکھیے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے حبیب
ہم ان پہ عذاب کیسے نازل کریں؟ ارے اس زمین پر عذاب کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں پہ عذاب کیسے نازل ہو سکتا ہے کہ جس زمین پر آپ رہتے ہیں، جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں، وہ انتا فیہم، کہ مصطفیٰ وہاں آپ ہیں، اس مقام پر آپ ہیں، ان لوگوں میں آپ ہیں، اس زمین پر آپ ہیں، تو جس مقام پر آپ ہیں، جن لوگوں میں آپ ہیں، ان لوگوں پہ عذاب کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ابھی آپ کے لیے رب کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، آپ کے طفیل رب کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، ورنہ رب تو کبھی کے عذاب نازل کر دیتا، کبھی کے عذاب نازل کر دیتا۔ تو یاد رکھو میرے دوستو، قوم سمود کو موقع دیا گیا، وہ برباد ہو گئی، عاد کو موقع دیا گیا، وہ برباد ہو گئی، بنی اسرائیل کو موقع دیا گیا، وہ برباد ہو گئی، فرعونیوں کو موقع دیا گیا، وہ برباد ہو گئی، بڑی سے بڑی قوم کو موقع دیا گیا، وہ برباد ہو گئی، اور نبی کے سامنے ہر قوم برباد ہوئی، نبی کے سامنے ہر قوم برباد ہوئی، ہر نبی کو وقت بتایا گیا، مقام بتایا گیا، اور نبی کے ذریعے عذاب کا اعلان کیا گیا، نبی کے ذریعے طوفانوں کا اعلان کیا گیا، نبی کے ذریعے آندھیوں کا اعلان کیا گیا، نبی کے ذریعے خدا کے قہر کا اعلان کیا گیا، اور ہر نبی نے اعلان کیا کہ آج عذاب آنے والا ہے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ زمین سے ہٹ جاؤ، اور برابر نبی کی موجودگی میں ہر قوم پر عذاب آیا۔ مگر یہاں دیکھیے کہ ہر نبی سے اللہ نے عذاب کا اعلان کروایا، عذاب کا دن بھی بدلا دیا، عذاب کا وقت بھی بدلا دیا، قہر کیسے آئے گا وہ بھی بدلا دیا، قہر کب برسے گا وہ بھی بدلا دیا، کس انداز سے برسے گا وہ بھی بدلا دیا۔ مگر جب آخری نبی کی باری آئی، محمد مصطفیٰ کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کے زبان سے عذاب کا اعلان نہیں کرا رہا ہے، رب کے قہر کا اعلان نہیں کرا رہا ہے، رب کے جلال کا اعلان نہیں کرا رہا ہے، بلکہ اللہ رسول اللہ کے زبان سے اس کی رحمت کا اعلان کروا رہا ہے، اس کی پاکیزگی کا اعلان کروا رہا ہے، اس کی بڑائی کا اعلان کروا رہا ہے، اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اے لوگوں، ہر قوم کو اللہ نے برباد کیا ہے، مگر تم تباہ و برباد نہ ہونے کی وجہ ایک ہی ہے، وہ ہے تمہارے نبی، وہ ہے تمہارے نبی۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اے مصطفیٰ، آپ ان میں ہیں، آپ اس زمین پر ہیں، آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں، اور جہاں آپ ہو وہاں اللہ تعالیٰ عذاب کو کیسے برسائے گا، اللہ عذاب کو کیسے برسائے گا۔ تو حضرات محترم، ایک چیز سمجھ لیں کہ ہمارے گناہ پہاڑ بن چکے ہیں، پہاڑ بن چکے ہیں، مگر ہمارے گناہ، ہماری نافرمانی، ہماری سستی، ہماری کاہلی کے بیچ میں صرف نبی کے رحمت کا دامن ہے، نبی کی رحمت کا دامن ہے، اور وہی دامن ہمیں خدا کے قہر سے بچاتے ہوئے آ رہا ہے، وہی دامن ہمیں خدا کے غضب سے بچاتے ہوئے آ رہا ہے، اور وہی دامن ہمیں آندھیوں سے بچاتے ہوئے آ رہا ہے، اور وہی دامن ہمیں خدا کے قہر و جلال کے طوفان سے بچاتے ہوئے آ رہا ہے، اور اسی دامن رسول اور اسی رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات رحمت کے خاطر اللہ تبارک و تعالی ہم پہ موقع پہ موقع دیتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب ذرا دیکھیے حضرات محترم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں رحمت کا درس دیا، محبت کا درس دیا، پیار کا درس دیا، الفت کا درس دیا، بھائی چارگی کا درس دیا، صلہ رحمی کا درس دیا۔ تو کس انداز سے درس دیا ذرا دیکھیے میرے دوستوں۔ مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل ابتدائی دور سے ظلم ہوا، مگر 5 سال بڑے بڑے ظلم مسلسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی، 5 سال ہجرت سے پہلے کے 5 سال بہت بڑے بڑے ظلم، بہت بڑے بڑے ظلم ہوئے، بہت بڑے بڑے ظلم۔ تو میرے بھائی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں نکلنے کا فیصلہ کیا، تو سوچا کہ جانے سے پہلے کعبے کی زیارت کروں۔ تو میرے نبی کعبے میں گئے،
تو دیکھیے اس وقت کعبے کا کنٹرول بھی رسول اللہ کے ہاتھ میں نہیں، حالانکہ وارث کعبہ اس علاقے کے مالک ہیں، اس زمین کے وارث ہیں رسول اللہ، باپ دادا سے اس زمین کی وراثت چلتے ہوئے آئی ہے، باپ دادا سے اس زمین کی وراثت چلتے ہوئے آئی ہے، اور شرعی اور قانونی متولی ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ظالموں نے وہاں بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول کو ختم کر دیا، اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں گئے، صحن کعبے سے کعبۃ اللہ کے اندر جانا چاہا تو دیکھا کعبے کا دروازہ بند ہے اور چابیاں عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں۔ عثمان بن طلحہ کو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں پوچھی تو عثمان بن طلحہ نے انکار کر دیا، کہا کہ تم کو چابیاں نہیں ملیں گی اور آپ کعبے کے اندر جا نہیں سکتے، کعبے کے اندر جا نہیں سکتے، تم کو چابیاں نہیں ملیں گی۔ تو جب عثمان بن طلحہ نے یہ بات کہی تو رسول اللہ کے دل کو بہت تکلیف ہوئی، اور فوراً آقا نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ عثمان آج چابیاں تم رکھو، مگر یاد کرو کل ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گے، اور اس وقت میں اتنے اختیار سے اس زمین پہ ٹھہروں گا کہ میں جسے چاہے اسے چابیاں دے سکتا ہوں، جسے چاہے اسے چابیاں دے سکتا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کیا اے محمد بن عبداللہ، کیا اس دن مکے کے سارے مرد مر جائیں گے؟ مثال کے طور پہ ہم جو بولتے نا ایک محاورہ، ہم چڑیا بن کے بیٹھے کیا، تو یہ ایسے ہی ایک محاورہ ہے، کیا اس دن مکے کے سارے مرد مر جائیں گے؟ تو میرے نبی مسکرائے، کہا کہ وہ وقت آئے گا دیکھنا۔ میرے نبی ہجرت کیے، مدینہ منورہ گئے، اور وہاں سے اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا، عرب سے باہر تک اسلام چلا گیا۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر اپنا کنٹرول لینے کے لیے فوج کو بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ کیسے فوج در فوج آئیں گے، اور فتح اور نصرت اللہ کی کیسی حاصل ہوگی آپ دیکھیں گے۔ یہی فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا حدیبیہ کے۔ تو حضرات محترم، تب دیکھیے کہ یہ سورہ کیسے تفسیر بن کر فتح مکہ کی شکل میں وہاں پہ ٹھہرتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پہ کنٹرول مکے میں حاصل ہوا، اور وہ لوگ جو پتھر برساتے تھے آج اپنی جان کی فکر میں ہیں، وہ لوگ جو راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے آج اپنی جان کی فکر میں ہیں، وہ لوگ جو پتھر مارتے تھے وہ اپنی جان کی فکر میں ہیں، وہ لوگ جو گنڈوں کو اور لونڈوں کو پیسے دے دے کر رسول اللہ کو ستاتے تھے آج وہ اپنی جان کی فکر میں ہیں، اور وہ لوگ جو سوشل بائیکاٹ کو سنبھالنے اور نبھانے کے لیے لوگوں کو شیعہ ابی طالب میں اناج لے جانے پہ تلواریں ان سے ڈرا ڈرا کر روکا کرتے تھے، آج وہ لوگ اپنی جان کی فکر میں ہیں کہ ہم نے پتھر مارا ہے، ہم نے ستایا ہے، ہم نے ان کے ساتھیوں کو قتل کیا ہے، اب تو یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اب تو یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور عثمان بن طلحہ ڈرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں ڈرتے ہوئے ٹھہرے ہیں کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ ارے ایک دن انہوں نے مجھ سے چابیاں پوچھی تھی، اگر وہ چابیاں میں دے دیتا تو شاید آج میں زندہ رہتا، آج میں زندہ رہتا۔ انہوں نے جو کہا وہ بات صحیح ہو گئی کہ وہ مکمل کنٹرول کے ساتھ واپس آ گئے، مکمل طاقت کے ساتھ وہ واپس آ گئے، مکمل عظمت کے ساتھ وہ واپس آ گئے، کعبے میں ان کا کنٹرول ہو گیا، پورا شہر مکہ میں ان کا کنٹرول ہو گیا۔ اب پتہ نہیں میرا کیا ہوگا کہ میں نے انہیں اس دن چابیاں دے دیا ہوتا تو آج میں بچ جاتا، میں بچنے والا نہیں ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ اے میرے والد، یہ کعبے کی چابیاں ہیں، اس سے پہلے کہ محمد عربی میرے تعلق سے کچھ فیصلہ سنائے، اس سے پہلے کہ انہیں میری کی ہوئی گستاخی یاد آ جائے، اس سے پہلے کہ میرا دیا ہوا درد انہیں یاد آ جائے، فوری جاؤ انہیں کعبے کی چابیاں دے دو تاکہ میری اور آپ کی جان دونوں کی بچ جائے، میری اور آپ کی جان دونوں کی بچ جائے۔ تو باپ بیٹے کو بچانے کیسے تیار نہیں ہوگا؟
جب باپ نے دیکھا کہ چابیاں دینے سے بیٹا بچ جائے گا تو فوراً دوڑتے ہوئے گئے اور کہا کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کعبے کی چابیاں ہیں، یہ آپ رکھیے۔ تو میرے نبی نے کعبے کی چابیوں کو لیا اور فوراً کہا کہ عثمان کو بلاؤ، عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ تو عثمان بن طلحہ کو جب دربار رسالت میں لایا گیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ سر آپ کا جھکا ہوا ہے، آپ کانپ رہے ہیں اور جان کی پناہ مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جان کی امان چاہتا ہوں، اس دن غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ تو ذرا دیکھیے کہ میرے نبی کیسے رحمت ہیں اور کیسے رحمت کا درس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم اور ہر نگاہ امت کو رحمت کا درس آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیا۔ ذرا دیکھیے میرے دوستو، میرے نبی نے مسکرایا اور کہا کہ عثمان سر کو نیچے مت کرو، اس لیے کہ آج کی تاریخ سے غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، آج کی تاریخ سے غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، ظلم کا دور ختم ہو چکا ہے، بربریت کا دور ختم ہو چکا ہے۔ تم نبی رحمت کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہو، کائنات میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اول کے سامنے تم ٹھہرے ہوئے ہو، اپنے سر کو نیچے مت کرو، شرمندہ مت ہو، سر کو اٹھاؤ۔ تو حضرت عثمان سر کو اٹھاتے ہیں، عثمان بن طلحہ سر کو اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ کعبے کی چابیاں بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے جاتے جاتے تم سے کہا تھا کہ ایک دن میں ایسی خفت کے ساتھ آؤں گا کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں رہیں گی اور میں جسے چاہے دوں گا۔ تو آپ بڑے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے حق کہا اور آپ نے جو کہا وہ ہو گیا، اب آپ چابیاں جسے دیں گے وہی کعبے کا ذمہ دار کہلائے گا۔ تو میرے نبی نے کہا کہ اے عثمان آج میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ چابیاں کسی اور کے پاس نہیں بلکہ قیامت تک تمہاری نسل کے پاس رہیں گی۔ آج میں تمہیں کعبے کی چابیاں اپنے حوالے کرتا ہوں، کعبے کی چابیاں اپنے حوالے کرتا ہوں، اور آج تک نسل در نسل وہ چابیاں عثمان بن طلحہ کی اولاد کے ہاتھ میں چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ تو اب ذرا دیکھیے حضرات محترم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت کا درس پھیلایا۔ پھر آگے قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع، جس میں کہتے ہیں کہ تم میں کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی کمزور نہیں، کوئی طاقتور نہیں، المسلم المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ پھر رسول اللہ کہتے ہیں کہ تم دونوں آپس میں غیر نہیں ہو، اگرچہ کہ تم الگ الگ خاندان کے ہو، الگ الگ خانوادے کے ہو، الگ الگ قبیلے کے ہو، کوئی تم میں غریب ہے، کوئی تم میں امیر ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، مگر یاد رکھو تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کا آئینہ ہو۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک دوسرے کا آئینہ، اور آقا کہتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے میں کوئی غیریت نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کہتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ آئینے کا مطلب کیا ہے؟ آئینہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ آئینے کا مطلب کیا ہے؟ آئینہ کبھی دکھتا نہیں، آئینہ دکھاتا ہے۔ آئینہ کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھو میں کتنا خوبصورت ہوں، بلکہ آئینے میں ہر کوئی اپنا آپ دیکھتا ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں، اپنا آپ دیکھتا ہے میں کتنا اچھا ہوں۔ تو گویا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو مسلمان آمنے سامنے ٹھہر جائے اور سامنے والے کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ برا سامنے والا نہیں ہے، برا میں ہوں، اس لیے کہ میں آئینہ دیکھتے ہوئے ٹھہرا ہوا ہوں، آئینہ دیکھتے ہوئے ٹھہرا ہوا ہوں۔ تو حضرات محترم، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے تعلق سے نفرت یہ سامنے والے کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ اگر ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے نفرت کرتا ہے تو یہ اس کی اپنے آپ کی نفرت ہے، یہ اس کی اپنے آپ کی تباہی ہے، یہ اس کی اپنے آپ کی بربادی ہے۔